وزیراعظم عمران خان کے پاکستان کے سفیروں اور سفارت خانوں کی کارکردگی پر کھلے عام حملے اور تنقید نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ لوگ حیران اور ششدر ہیں اور اپنے کابینہ کے منسٹرز بھی پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا بات کر دی۔ حالانکہ عمران خان صاحب کے بیانات کی تاریخ کے پیش نظر ان کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے 2 روز پہلے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں سے ویڈیو لنک میں خطاب کیا۔ بہت ساری انہوں نے باتیں کی جی کہ جب میں وزیر اعظم پورٹل کے اوپر شکایات دیکھتا ہوں تو انبار لگا ہوا ہے، لوگ خوش نہیں ہیں اور آپ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے۔ لیکن جو انہوں نے بات کی وہ جو بالکل آپ سمجھیں کہ سر کے اوپر لٹھ مارنے کے مترادف ہے سفارتکاروں اور سفارت خانوں میں کام کرنے والوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کا نظام برطانوی سامراج کے دور میں تو چل سکتا ہے، لیکن آج کے پاکستان میں یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ اب آج کا پاکستان جو ہے برطانوی سامراج کے پاکستان سے کتنا مختلف ہے یہ علیحدہ بحث ہے، اور وہی برطانوی سامراج کا نظام ہے جس کے اندر سے کام کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اپنی ایک کنسٹیچوئنسی بنائی، اور اسی سامراج کے نئے نظام کے تحت جو رہنے والے ہیں یعنی ایکسپیٹ پاکستانیز، ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپنی کمر دوہری کر رہی ہے۔ تو یہ سوال اپنی جگہ واقعی ہے کہ برطانوی سامراج کے تحت چلنے والا جو نظام تھا اور آج کا جو پاکستان ہے اس کے اندر جو نظام ہے وہ کتنا مختلف ہے، لیکن موجودہ افسران اور سفارت خانوں کے رویے کو سامراج کے رویے کے ساتھ جوڑنا، اس کے اوپر بہت زیادہ ہنگامہ مچا۔ تہمینہ جنجوعہ جو پاکستان کی فارن سیکرٹری رہ چکی ہیں اور مختلف اہم عہدوں پر فائز رہ چکی ہیں، کیریئر ڈپلومیٹ ہیں اور ایک اچھا ہائی پروفائل رکھا انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹس کیے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو بہت دکھ ہوا یہ غیر ضروری تنقید سن کے جو وزارت خارجہ پر کی گئی، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس کی بنیاد لگتا ہے مکمل طور پر ناسمجھی ہے ان معاملات سے جن معاملات سے ایمبیسیز کو گزرنا پڑتا ہے، اور وسائل کی کمی کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اور ان ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے جو امبیسڈرز کنٹرول نہیں کرتے۔ اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، ویسے اگر آپ پروفائل بنا کے دیکھیں نا تو کہ کہاں سے لوگ آتے ہیں، جو اکنامک کاؤنسلرز ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، ڈیفنس والے کہاں سے آتے ہیں، انفارمیشن والے کہاں سے آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور انہوں نے پھر ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے زبردست کام کیا کووڈ کے دوران، اور یہ بھی کہا کہ یہ بڑے معاملات ہیں، ان کو ٹویٹس کے ذریعے ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، تو ٹویٹس کے ذریعے یا خطاب کے ذریعے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ کرٹیسزم کیوں کیا؟ ایک تو یہ کہ کمال یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مسائل کا یہ حکومت شکار ہوتی ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی وجہ جو ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو کبھی جوڈیشری کا فالٹ ہوتا ہے، کبھی بیوروکریسی کا فالٹ ہوتا ہے، کبھی مافیاز کا فالٹ ہوتا ہے، کبھی اساتذہ کا فالٹ ہوتا ہے، کبھی کلرکس کا فالٹ ہوتا ہے، کبھی ماضی کا فالٹ ہوتا ہے، مختلف فالٹس ان کو نظر آتے رہتے ہیں دوسروں کے اندر۔ اب خارجہ پالیسی کا جو ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے کہ آپ نے ایکسپیٹ کمیونٹی کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے، اس کا فالٹ ان کو نظر آ گیا امبیسڈرز کے اندر۔ تو ایک تو یہ کہ تاریخ انہوں نے برقرار رکھی، عمران خان نے کبھی کسی ناکامی کی ذمہ داری قبول نہیں کرنی اور نہ ہی انہوں نے کی ہے۔ دوسروں کے ذریعے حاصل کی گئی کامیابی یا اپنی کامیابی کو وہ جھٹ سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن کبھی وہ مانیں گے نہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا۔ تو ایک تو یہ تسلسل آپ کو نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ بڑا واضح اٹیک ہے شاہ محمود قریشی اور ان کی قیادت کے اوپر۔ شاہ محمود قریشی کا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے وزارت خارجہ چلا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے بیان کے بعد تو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے پچھلے 3 سال میں دھیلے کا کام نہیں کیا۔ سفارتکاروں کو درست راہ پر لگانا ان کا اور سیکرٹری خارجہ کا کام ہے، سیکرٹری خارجہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، امبیسڈرز کس نے جانا ہے یہ بھی انہی کا کام ہے۔ تو یہ ان کی جورسڈکشن ہے، یہ ان کی منسٹری ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو چلانے کا سب سے وسیع نظام جو ہے ان کے تحت چلتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے اس نے دھیلے کا کام نہیں کیا۔ وزیر خارجہ عمران خان کا ہے، وزیر خارجہ کی ناقص کارکردگی جو ہے وہ عمران خان کی نہیں ہے، یعنی اپوائنٹ کرنے والے عمران خان ہے، لیکن 3 سال کام کروانے کے بعد اب یکدم ان کو خیال ہے کہ سفارت خانے جو ہیں وہ کلونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
تو یہ بہت بڑا کرٹیسزم ہے. شاہ محمود قریشی اس کو کیسے دیکھیں گے ایسے وقت میں جب عمران خان جہانگیر ترین سے میٹنگز کر رہے ہیں؟ تو شاہ محمود قریشی اس قسم کی تنقید کو کیسے دیکھیں گے؟ دوسرا، عمران خان صاحب کے ارد گرد 3-4 ایسے لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ وزیر خارجہ بن سکتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہر وقت جو ہے ان چیزوں کو پمپ کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہیں، بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسائل نہیں، بالکل مسائل ہیں. بعض جگہ پر ان مسائل کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم ٹریول کرتے ہیں. جو رویے ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. جو معاملہ فہمی ہے، لوگوں کی سینسٹیوٹیز انوالو ہیں، ان کے مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو فوکس کرنا چاہیے، بالکل درست ہے. لیکن کلی طور پر آپ اس کو ایک سامراجی نظام کے ساتھ اگر ملا دیں تو وہ بہت ہی نیکسٹ لیول کا کرٹیسزم آتا ہے. تو شاہ محمود قریشی کی منسٹری کے اوپر ایک بڑا فرنٹل قسم کا یہ اٹیک ہے، اور کمال یہ ہے کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ عمران خان کے اپنے ہیں، اپنے وزیر خارجہ کے اوپر یہ اٹیک کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح معیشت کے اوپر 4 جو ہے انہوں نے معیشت کے وزیر جو ہیں وہ آگے پیچھے کیے ہیں. بیچ میں حماد اظہر کو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ استعمال کیا، وہ دوبارہ استعمال ہوں گے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے لیے. ان کو بالکل اس میں کوئی پریشانی یا حد تک محسوس نہیں ہوتی. اور ہر آنے والے معاشی معاملات کو سنبھالنے والے بندے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ زبردست ہے، اور جانے والے کو آپ در رسید کرتے ہیں. تو آج کل شوکت ترین کی گڈی چڑھائی ہوئی ہے، اور حفیظ شیخ نے جو کام کیا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ تنقید کی بارش کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ سے بندے لگائے ہیں. تو وہ کیسا قائد ہوگا جو بار بار ایسی غلطی کر رہا ہے، اور ہر غلطی کے اوپر پشیمان ہونے کے بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ دراصل اس بندے کا فالٹ تھا، جس کو لگایا تو میں نے تھا لیکن فالٹ اس کا تھا. تو شاہ محمود قریشی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. تیسری بات جو بڑی ہی اہم ہے وہ یہ کہ آپ کو واقعتاً خارجہ پالیسی کے نظام کو اگر درست کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے وسائل بھی مہیا کرنے ہوں گے، اور آپ کو اس نظام کی کوئی سیریس ریفارم کرنی ہوگی. خالی کرٹیسزم بیٹھ کر آرام سے آپ نے تھپیڑے رسید کر دیے، وہ کام نہیں کرے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان تھپیڑے رسید کرنے کے بعد جو وزارت خارجہ کا نظام ہے وہ ٹھیک کام کرنا شروع کر دے گا؟ جو کام کر رہے ہوں گے وہ بھی کہیں گے جی اگر ہم نے آخر میں آ کے برطانوی سامراج سے ہم نے ملنا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، تو نہیں کرتے. تو اگر آپ نے متبادل ریفارم تیار نہیں کی تو پھر آپ کی تنقید جو ہے اس سے خام خواہ کا ہڑبونگ مچا ہے. ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کو مکمل طور پر انسٹیٹیوشنل کوہیرنس کی ضرورت ہے، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت یہ معاملہ کھول دیا. اور جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے آپ دیکھیے گا، جس طرح پولیس کو رگید کر آپ نے گلو بٹ کر کے لوگوں کے ہاتھوں سے پٹوایا، جس طرح بیوروکریسی کے نمائندگان کو آپ نے پبلکلی انسلٹ کر کے لوگوں کو ان کے گلے پڑوا دیا، جس طرح جج صاحبان کی پگڑیاں اچھال کر آپ نے ان کے خلاف مقدمات کے لیے بنیاد فراہم کی، جب آپ نے اپنے مخالفین کی سر پر سے چادریں کھینچیں اور ان کے اوپر باقاعدہ حملوں کا انتظام کیا، جب آپ نے صحافیوں کے اوپر بات کی اور کہا کہ صحافی جو ہیں وہ تو کوئی پٹواری ہے اور کوئی پیسے لیتا ہے، اور ایسا ماحول پیدا کیا جس پر صحافیوں پر حملے جو ہیں جائز سمجھے جاتے ہیں. تو اب وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستانی کمیونٹی اپنے مسائل سفارتخانوں میں جو لے کے جائیں گے وہ وہاں پر انتظار کریں گے کہ امبیسڈر کی گاڑی باہر نکلے تو ہم خود پتھراؤ کریں گے. جب آپ نے اپنے مخالفین کے اوپر حملے کروائے اور ایسا ماحول بنایا کہ باہر ان کی جائیدادوں کے اوپر جا کر لوگوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، تو آپ کو کیا خیال ہے کہ اس قسم کی بات چیت کے بعد جب لوگوں نے سنا ہوگا جو آلریڈی جن کے مسائل ہیں، تو اگلی مرتبہ جب وہ امبیسڈر یا نائب امبیسڈر یا کسی اور نمائندے سے ملیں گے تو اس کا گریبان نہیں پکڑیں گے، وہ کہیں گے یہ ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے آپ تو برطانوی سامراج کے نمائندے ہیں، ایسی کی تیسی ہم کر دیں گے. تو ایک بہت بڑا ہڑبونگ جو ہے ہم نے کھڑا کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے، لیکن ہڑبونگ نہ ہوگا تو پھر اصل مسائل کے اوپر توجہ ہوگی. ہڑبونگ مچا کر ہی تو ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں.